السلام علیکم میرے بھائیوں، آج کا جو میرا عنوان ہے نا وہ یونیک ہے، انمول ترین عنوان میں نے لیا ہے، سجدہ کیا ہے اور سجدے میں انسان اللہ کے نزدیک کیوں ہوتا ہے۔ تو اس پر میرے 3 حصے بنیں گے اپلوڈنگ کے لیے، جس میں سجدے کے متعلق تمام اپنی کی گئی کوشش کو 3 لیکچرز میں انشاءاللہ اپلوڈ کروں گا، اور اس میں سجدے کی تمام حکمتیں مقاصد کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ جو میں سجدے کی حکمتیں اور مقاصد بیان کروں گا، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسا سجدہ کرنے کی توفیق دے، آمین۔ سب سے پہلے نبی علیہ السلام اور ان کی آل پر ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیا جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے بھائی، سجدے کے متعلق اتنی معلومات آج تک کسی نے الحمدللہ نہیں دی ہوگی۔ سجدے کے متعلق جو میرا یہ بیانات ہوں گے انشاءاللہ انمول ترین ہوں گے اور لوگوں کو انشاءاللہ پسند آئیں گے، کیونکہ اس میں ہمارا مقصد لوگوں سے مال ہتھیانا نہیں ہے، بلکہ جو اللہ تعالیٰ کو سجدہ مطلوب ہے وہ سجدہ اللہ کی بارگاہ میں ادا کروانا ہمارا مقصد ہے۔ میرے بھائی، سب سے پہلے سجدے کے معنی کیا ہے؟ سجدے کے معنی ہیں جھکنا، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، اس ذات کے آگے جو کہ قابل عزت ہے، جس کی شان کو، جس کی ذات کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح نہج البلاغہ میں مولا علی علیہ السلام سے جب کوئی شخص پوچھتا ہے کہ توحید کیا ہے، تو مولا علی علیہ السلام بڑا پیارا جواب دیتے ہیں کہ توحید یہ ہے کہ اس ذات کو تم اپنے تصور سے پاک سمجھو اور ان کو تمام حدود سے پاک سمجھو، یعنی ایسی ذات جو کہ ہماری خالق ہے وہ تمام حدود سے اور تصور سے پاک ہوگی، کیونکہ ہم اس کی تخلیق شدہ چیز ہیں، ہماری سوچ ہی محدود ہے کہ ہم اس ذات کو پہچان سکیں۔ مثال کے طور پر ایک شخص کوئی کرسی بناتا ہے، تو آیا وہ کرسی اپنے بنانے والے کو جج کر سکتی ہے کہ وہ کیسی ہوگی؟ اسی طرح ہمارا بھی خیال اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے یہی ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اپنی شان کے مطابق جیسے ہے ویسے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات بیان کی ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات پر بھی ہم بس ایمان لاتے ہیں، اس کی کوئی حیت یا کوئی تصور نہیں لاتے ذہن میں۔ سجدے کو سمجھانے کے لیے میں ایک چیز بیان کروں گا، جیسے اکثر کہا جاتا ہے کہ پت میری پگڑی دی لاج رکھی، یعنی کہ پگڑی جو کہ مقام عزت ہے، اور جس سر پہ یہ سجائی جاتی ہے وہ بھی مقام عزت ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی جملہ کہا جاتا ہے کہ بیٹا میری ناک نہ کٹوانا، یعنی کہ ناک بھی مقام عزت ہے۔ تو ان دونوں عزت کے مقاموں کو اس عزت والی ذات کے آگے عاجزی کے ساتھ نبی علیہ السلام کی سنت کو ملحوظ رکھتے ہوئے جھکانا، یہ سجدہ ہے، یہی اللہ کو مطلوب ہے، یعنی اللہ کے آگے اپنی پگڑی، اپنا ناک جھکا دینا اللہ کی ذات کے آگے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا اقرار کرتے ہوئے اور اپنی کمزوری کا اظہار کرتے ہوئے کہ اے اللہ میں بہت کمزور ہوں، میں ادنا سا ایک شخص ہوں، تیری ادنا سی تخلیق ہوں، میرے پاس جو چیز تھی عزت والی تھی میں نے تیری بارگاہ میں پیش کر دی۔ میرے بھائی، سجدے کے کلمات آپ سنیں، اے اللہ تو پاک ہے، تو بہت بلند ہے، یعنی انسان اللہ کی پاکی کا بیان کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی پاک ہے۔ انسان اپنی خطا کار ہونے پر اعتراف کر رہا ہے کہ اللہ پاک تو صرف تیری ذات ہے، میں خطا کار ہوں، میں گنہگار ہوں، میں کمزور ہوں، میں ضرورت مند ہوں، تو ضرورت پوری کرنے والا ہے، اور تو بہت بلند ہے، یعنی میری سوچ سے، میرے تصور سے تیری ذات بہت ہی بلند ہے۔ اس میں انسان اللہ کی بڑائی کا اعتراف کرتا ہے اور اپنے خطا کار ہونے کا اقرار کرتا ہے، اس سے تکبر کا خاتمہ ہوتا ہے اور اللہ کی ذات کی بڑائی بیان ہوتی ہے۔ اسی طرح سجدے کی ایک تعریف یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کسی قدردان کی قدر جانتے ہوئے، قدر شناسی کرتے ہوئے اس کے آگے جھک جانا، اپنے ہاتھ کھڑے کر لینا، یہ سجدہ ہے۔ سجدہ میرے بھائی اللہ کی بارگاہ میں شکر کا ہو، عاجزی کا ہو یا توبہ کا ہو، اللہ تعالیٰ کو بہت ہی پسند ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم کی حدیث ہے، 1083 نمبر حدیث ہے، 1083 نمبر حدیث ہے کہ اس میں
نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان نماز کی حالت میں سب سے زیادہ قریب اللہ کے سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ سجدہ میرے بھائی نماز کا وہ اہم ترین رکن ہے جو کہ قرآن مجید میں بھی آیا ہے۔ سجدے میں انسان اللہ کے قریب کیوں ہوتا ہے؟ سجدہ اللہ کے آگے جھکنے کا نام نہیں ہے، سجدہ اللہ کے آگے اپنی تمام انا کو جھکانے کا نام ہے، اپنی تمام تکبر کے بت کو ڈھانے کا نام ہے، اللہ کے سامنے اپنی عاجزی کا جھنڈا بلند کرنے کی علامت سجدہ ہے۔ اس سجدے کا ایک بہت بڑا مفہوم یہ بھی ہے کہ انسان جو کہ کائنات کی بے شمار چیزوں کے بارے میں اس قدر معلومات رکھ چکا ہے، وہ اس چھوٹی سی کھوپڑی جو کہ دماغ میں سموئی ہے، انسان اس کو بھی اللہ کے آگے پیش کر دیتا ہے کہ اے اللہ، اتنی تخلیقات کی میں نے یہ معلومات حاصل کی ہے، لیکن ان سب کا بنانے والا تو ہے، ان سب کا خالق تو ہے، ان سب کا پالنے والا تو ہے، تو تیری بارگاہ میں یہ پیش، تیرے آگے سر جھکایا، تیرے آگے ہم نے ہاتھ اٹھائے، تیری ذات بہت بلند ہے۔ اور اس طرح جب انسان عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ گڑ گڑاتے ہوئے اللہ کے حضور سجدہ کرتا ہے تو انسان ہلکا ہونے لگتا ہے، ہلکا محسوس کرتا ہے۔ اگرچہ اللہ کی ذات کی قدر، نعمتوں کا شکر نہیں کیا جا سکتا، لیکن انسان جب قدردان کی قدر کرتا ہے تو تھوڑا ہلکا محسوس کرتا ہے کہ میں نے اپنی طرف سے جو اللہ کے لیے تعریفی کلمات تھے، جو اللہ کے سامنے میری عزت کے مقام تھے، میں نے جھکا دیے، اللہ کی بارگاہ میں اپنا سر پیش کر دیا عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ۔ یہی سجدہ اللہ کو مطلوب ہے اور یہی سجدہ ہمارے لیے آخرت میں نجات کا باعث بنے گا۔ ابھی پارٹ نمبر 1 تو الحمدللہ ہمارے اس سجدے کا ختم ہوا۔ ابھی اس کے دوسرے حصے میں سجدے کی بے شمار چیزیں بیان کروں گا انشاءاللہ۔ آپ سے دعا ہے کہ آپ میرے لیے بھی دعا کیجیے، اپنے لیے بھی دعا کیجیے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ایسی عبادت کرنے کی توفیق دے جو کہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہو، جو اللہ کو مطلوب ہو۔ مطلوب سے مراد کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، یہی ہمارے لیے کافی ہے۔ جزاک اللہ۔